بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج جو ہم ٹاپک سٹارٹ کریں گے وہ ہوگا امانت۔ لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم ان کے کریں گے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم اپنا ٹاپک امانت سٹارٹ کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم کریں گے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی، تاکہ جب آپ لوگ وہ چیپٹر پڑھیں، وہ چیپٹر ریڈ کریں تو آپ کو پتا ہو کہ اگر کوئی مشکل لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ کو اس کا معنی پتا ہو۔ تو بچوں آج کا ہمارا پہلا لفظ ہے کمی بیشی۔ کیا لفظ ہے بچوں؟ کمی بیشی، جس کے معنی ہوتے ہیں جی کم یا زیادہ۔ جب کسی چیز میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوئی چیز کم ہو جاتی ہے یا کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمی بیشی، جس کے معنی ہوتے ہیں کم یا زیادہ۔ اگلا لفظ ہے بچوں بددیانتی۔ کیا لفظ ہے بچوں؟ بددیانتی، جس کے معنی ہے بے ایمان یا کہ وعدہ خلاف۔ جو شخص بد دیانت ہوتا ہے وہ بے ایمان بھی ہوتا ہے اور وہ وعدہ خلاف بھی ہوتا ہے۔ پھر ہے جی بچوں لفظ خیر خواہ، ویل وشر۔ خیر خواہ کو ہم اور کیا کہتے ہیں؟ ویل وشر، جو کہ ہمدرد بھی کہلاتا ہے اور بھلا چاہنے والا بھی کہلاتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ ہمدرد بھی ہوتا ہے اور بھلا چاہنے والا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہے جی غبن۔ کیا لفظ ہے بچوں؟ غبن۔ اب غبن کیا ہے؟ غبن یہ ہے کہ آپ جب کوئی کاروبار کرتے ہو یا آپ کسی کو ایک پیسے ادھار دیتے ہو اور وہ شخص آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ اس تاریخ کو یا اتنے عرصے کے بعد آپ کو وہ چیز واپس کر دے گا یا آپ کے وہ پیسے واپس کر دے گا، لیکن وہ آپ سے غبن کرتا ہے، معنی آپ سے دھوکا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ غبن کرتا ہے، معنی دھوکا کرتا ہے اور آپ کو آپ کی چیز صحیح سلامت نہیں لوٹاتا یا آپ کو آپ کے پیسے مقررہ وقت پر واپس نہیں کرتا ہے۔ پھر ہے جی بچوں راز فاش۔ کیا لفظ ہے بچوں؟ راز فاش، معنی ہے جی کہ چھپی بات ظاہر کر دینا۔ کوئی راز ہو، کوئی سیکرٹ ہو، ٹھیک ہے، اس کو فاش کر دینا۔ لائک آپ کا کوئی سیکرٹ ہے اور آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ آپ کی کوئی چھپی بات، آپ کا کوئی سیکرٹ سب لوگوں کو بتا دے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ راز فاش، معنی چھپی بات ظاہر کر دینا۔ پھر ہے جی جزو۔ کیا لفظ ہے بچوں؟ جزو، جس کے معنی ہے حصہ۔ کیا معنی ہے؟ حصہ، جزو، حصہ۔ اب ہے جی صفت۔ کیا لفظ ہے بچوں؟ صفت، جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، یعنی خوبیاں۔ صفت یعنی خوبی۔ بچوں پلیز ان تمام الفاظ اور معنی کو اپنی اپنی نوٹ بکس میں نوٹ کر لیں۔ آپ چاہیں تو چیپٹر اوپن کر کے آپ ان ورڈز کو انڈر لائن کر کے اپنی ٹیکسٹ بک میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے الفاظ اور معنی دیکھتے ہیں۔ ہاں جی بچوں، ہمارا آج کا اگلا لفظ جو کہ ہے لین دین۔ کیا لفظ ہے بچوں؟ لین دین، یعنی حساب کتاب۔ کیا لفظ، کیا معنی ہوگا بچوں؟ حساب کتاب۔ جب آپ کو کسی کو کاروبار میں یا ویسے کسی سے کوئی لین دین کرنا ہو، کچھ حساب کتاب کرنا ہو کہ منافع ہے یا کوئی جس کو کوئی نقصان ہوا ہے، تو اس حساب سے لین دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حساب کتاب۔ اب ہے جی میل جول، جس کے معنی ہوتے ہیں ملنا جلنا۔ جب آپ کسی سے میل جول رکھتے ہو یعنی ملنا جلنا رکھتے ہو، جس طرح ہمارے دوست ہیں، کچھ ہمارے بہت قریبی دوست ہوتے ہیں جن سے ہمارا میل جول بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ ہمارے صرف دوست ہوتے ہیں جن سے ہمارا میل جول کم ہوتا ہے، جن سے ہم کم ملتے جلتے ہیں۔ پھر ہے بچوں بھروسہ، یعنی یقین، اعتماد۔ بھروسہ
معنی ٹرسٹ. جب آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہو, جب آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہو تو اس کے معنی کیا ہے؟ اعتماد کرنا. پھر ہے بچوں لفظ ساکھ. جیسے ہم یہ چیپٹر پڑھیں گے امانت, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو لوگ امانت دار ہوتے ہیں ان کی ساکھ بہت مضبوط ہوتی ہے, آن بان. اور جو خیانت کرتے ہیں ان کی ساکھ بہت کمزور ہوتی ہے اور لوگ ان پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتے. پھر ہے جی تجارت. کیا لفظ ہے بچوں؟ تجارت, جس کے معنی ہے خرید و فروخت. جیسے کسی کا کوئی کاروبار ہے, تجارت کرنا, کہ باہر کی کوئی چیزیں یہاں پر لے کر آنا, یہاں کی کچھ چیزیں باہر لے کر جانا, یا آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو. ود ان کنٹری بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ تجارت کرتے ہیں, کپڑے کی تجارت کرتے ہیں, اور بھی بہت سی اشیاء ہیں ان کی تجارت کرتے ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خرید و فروخت. پھر ہے جی لفظ مستحق. کیا لفظ ہے بچوں؟ مستحق. اور مستحق کون ہے؟ حقدار, جو ضرورت مند ہوتا ہے, جس کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو. جیسے ہمارے حقوق العباد ہیں تو بندوں کے حقوق تو ہے نا بچوں, تو جو مستحق لوگ ہوتے ہیں وہ حقدار ہوتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں. مستحق, حقدار. پھر ہے جی منافق. کیا لفظ ہے بچوں؟ منافق. ظاہر میں دوست, باطن میں دشمن. منافق وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے تو بہت اچھا ہوتا ہے, آپ کے سامنے وہ آپ کی بہت تعریفیں کرتا ہے, آپ کے سامنے آپ سے پرومس کرتا ہے کہ میں آپ کا لوئل فرینڈ ہوں, لیکن جب آپ اس کے سامنے نہیں ہوتے اور وہ کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ منافق کہلاتا ہے, جو آپ کی برائی کرتا ہے. یعنی ظاہر میں آپ کے لیے دوست ہے اور باطن میں وہ آپ کا دشمن ہے. پھر ہے بچوں سپرد کرنا, حوالے کر دینا. سپرد کرنا, حوالے کر دینا, سونپ دینا, حوالے کرنا. سپرد کرنا, حوالے کرنا. پھر ہے جی مرتکب. کیا لفظ ہے بچوں؟ مرتکب, جس کا مطلب ہوتا ہے قصور وار. مرتکب, قصور وار. اب ہے جی بچوں افشا, جس طرح راز افشا ہو جانا, جس کا معنی ہے ظاہر. جب کوئی راز ظاہر ہو جاتا ہے, جب کوئی راز افشا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہو جانا. جیسے چھپی ہوئی بات, ہم نے پہلے بورڈ پہ پڑھا کہ چھپی ہوئی بات کا ظاہر ہونا, راز افشا ہونا, ظاہر ہونا. پھر ہے جی اہتمام. جب آپ کے گھر آپ کی کوئی بہت بیسٹ فرینڈ آتے ہیں, آپ کے ماموں مامی آتے ہیں, چاچی چاچی آتی ہیں, خالہ خالو آتے ہیں, تو گھر میں ماما بہت سا اہتمام کرتی ہیں, کھانے کا اہتمام کرتی ہیں, مزے مزے کی ڈشز کا اہتمام کرتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے بندوبست کرنا. اہتمام کرنا, بندوبست کرنا. پھر ہے جی محاصرہ. کیا لفظ ہے بچوں؟ محاصرہ, جس کے معنی ہے گھیراؤ. جب آپ کسی جگہ کا محاصرہ کر لیتے ہیں, بہت سے لوگ, 3 سے زیادہ لوگ محاصرہ کرتے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گہراؤ. بچوں پلیز ان تمام الفاظ اور معنی کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ علیحدہ نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں. آپ اسی طرح ایک کالم بنا سکتے ہیں جس میں ایک کالم میں آپ الفاظ لکھیں اور دوسرے کالم میں آپ لکھیں معنی, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ جب چیپٹر پڑھیں تو کوئی بھی لفظ آپ کے لیے مشکل نہ ہو. چلیے بچوں اپنے آخری بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے الفاظ اور معنی دیکھتے ہیں. ہاں جی, تو بچوں اب ہے ہمارا اگلا لفظ جو کہ ہے سونپنا. جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا سپرد کرنا, حوالے کرنا, تو اسی طرح سونپنا ہے سپرد کر دینا, کسی کو کوئی چیز سونپ دینا, سپرد کر دینا. پھر ہے جی بچوں مصائب. کیا لفظ ہے؟ مصائب. معنی دکھ یا تکالیف, دکھ یا تکالیف. مشرکین. مشرکین کون ہوتے ہیں؟ جو کافر ہوتے ہیں. جیسے یہودی تھے جو مشرک تھے, خدا کی ذات میں نعوذ باللہ جب کوئی شرک کرتا ہے تو وہ کہلاتے ہیں مشرکین, جن کے معنی ہے کافر. کیا معنی ہے؟ کافر.
پھر ہے جی پوجا. کیا لفظ ہے بچوں؟ پوجا، جس کے معنی ہے پرستش کرنا یا عبادت کرنا. جب کافروں کا دور تھا، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام پھیلانا شروع کیا، تو وہاں کے موجود کافر کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. وہ ان کے خود کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، معنی پرستش کرتے تھے اور انہی کی عبادت کرتے تھے. پھر ہے جی لفظ امادہ. امادہ، جب آپ اپنے کسی دوست کو کہیں ٹرپ پہ لے جانے کے لیے یا کہیں کھانے پینے کے لیے لے جانے کے لیے امادہ کر لیتے ہو، معنی راضی کر لیتے ہو یا اس کو مائل کر لیتے ہو. امادہ، راضی یا کہ مائل کرنا. آج کا ہمارا آخری لفظ جو کہ ہے نیک نامی. جب کوئی شخص بہت اچھا کام کرتا ہے ملک کو لے کے یا ویسے گھر میں دیکھ لیں، اسکول میں دیکھ لیں، اسٹوڈنٹس اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس سے اس کو کیا ملتی ہے؟ اچھی شہرت. تو اس سے اس بچے کی یا اس انسان کی، اس بڑے بزرگ کی یا کسی کی بھی کیا ہوتی ہے؟ نیک نامی ہوتی ہے، یعنی ان کو اچھی شہرت ملتی ہے اور وہ سب بچوں میں سے بہت نمایاں ہو جاتا ہے کہ اس بچے نے یا اس اسٹوڈنٹ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے. تو بچوں، ہمارے چیپٹر کے سٹارٹ میں ہم نے کیے آج ان کے الفاظ اور معنی. اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ آخر امانت ہے کیا اور اس کے معنی کیا ہیں اور امانت دار شخص کیسا ہوتا ہے. پلیز ان تمام الفاظ اور معنی کو یا تو اپنی ٹیکسٹ بک میں انڈر لائن کر کے اس کے میننگز لکھ لیں اور یا پھر کسی نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں. اپنی ٹیچر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.